الغرض ان بزرگان کی وفات کے بعد سلاطین بنی امیہ بے خوف ہو گئے. جب یہ سب مر گئے تو بنی امیہ کے جو سلطان تھے وہ سب بے خوف ہو گئے. بولے مختار ثقافی بھی مر گیا، یہ انتقال ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا، جس طرح کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ہجرت کے بعد بے خوف تھا، بس انہوں نے دست ظلمت دراز کیا. اور الغرض تمام بنی امیہ بن معاویہ سے مروان بن محمد تک، یعنی معاویہ سے مروان تک 14 آدمیوں نے تقریباً 100 سال حکومت کی اور اہل بیت پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے. اس کے بعد یہاں سے عباسیوں کی خلافت آ گئی. اور عباسیوں نے کیا کیا، عباسی تھا جس کا نام میں نے پڑھا ہے 132 ہجری کو ابو العباس نے چڑھائی کر دی امیہ پر. عباسیوں نے چڑھائی کر دی. اہل بیت نہیں تھا، عباسی تھا. اہل بیت میں سے کسی کے پاس حکومت کبھی نہیں ہے. انہوں نے کسی کی مدد سے جو ہے وہ عباسی جو ہے حکومت پر چڑھ گئے. حضرت امام حسین اور تمام اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کے خاطر بنی عباس نے کالے کپڑے پہن لیے. اب پبلک خوش ہو گئی کہ اہل بیت کا بدلہ لینے والے آ گئے. ایسی ہر دور میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے امت کو. حکومتیں ایسی بیوقوف بناتی ہیں پبلک. یوروپ امریکہ میں سب جگہ یہی چل رہا ہے، یہی ہوتا ہے. اب لوگوں نے کیا، یہ تو اہل بیت والے ہیں، عباسی ہیں، رسول اللہ کے چچا کے اولاد ہیں. لوگوں نے یقین مان لیا، کالے کپڑے پہنے، کہا اہل بیت زندہ باد، رسول اللہ زندہ باد. اور انہوں نے اہل بیت کو قتل کرنا شروع کر دی اور سیاہ جھنڈے بنائے. سیاہ جھنڈے بلند کر کے بے شمار لشکر جمع کر لیا کہ ہم حسینی ہیں، ہم بدلہ لیں گے امام حسین کا. سارے لوگ ان کے پاس آ گئے، بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا، بیوقوف بنایا پبلک کو. اور بنی امیہ کے در پہ ہو گئے. محمد بن مروان نے جو بنی امیہ کا آخری حکمران تھا ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن اپنے تمام لشکر اور قبیلہ سمیت مارا گیا. اس کی تفصیل تاریخ طبری اور روضۃ الصفا میں موجود ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ محمد بن مروان کے قتل کے بعد ابو العباس عبداللہ نے حکم عام دے دیا. پہلا جو بادشاہ تھا عباسیوں کا وہ تھا عبداللہ بن عباس، کہ تمام ممالک اور تمام شہروں میں جہاں بنی امیہ اور ان کے معاونین ہیں بلا سوال و جواب انہیں قتل کر دو. جہاں جہاں بنی امیہ ہے بنا سوال جواب کیے انہیں قتل کر دو. بس اس قوم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے. یہ بنی عباس نے کہا، جو عباسی محمد بن عباس نے کہا، اور سب کو مارنا شروع کر دیا 132. اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بنی امیہ کی تمام قبروں کو کھود کر ان کی ہڈیوں کو جلا دیا جائے. کیا حکم دیا؟ جتنی بھی قبریں ہیں بنی امیہ کی ان کو کھود کے ان کی ہڈیوں کو جلا دیا جائے. اب انہوں نے کیا کیا، سارے بنی امیہ کی قبروں سے ان کی ہڈیوں کو نکالو، انہیں بھی جلا دو. بنی امیہ کو سب کو مار دیا، اب قبروں میں جو ہے ان کو بھی جلاؤ ان کی ہڈیوں، تاکہ اس قوم کا کوئی نشان باقی نہ رہے. نام و نشان مٹا دیا اللہ نے. ہاں، بس انہوں نے معاویہ، یزید اور دیگر لوگوں کی قبروں کو کھودا اور ان کی ہڈیوں کو جلا دیا اور قبروں کو مسمار کر دیا، یعنی بلڈوزر چلا دیا قبروں پہ. اس زمانے میں جو بھی بلڈوزر ہوگا ان کی قبروں کو، ان کی معاویہ کی ہڈی کو اور یزید کی ہڈیوں کو قبر سے نکال کے جلا کے ان کی قبروں کو مسمار کر دیا اور ان کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑا. دیکھ لو، کوئی نشان ان کا باقی نہیں چھوڑا. اس کے بعد بنی عباس سلطنت کے امور میں مشغول ہو گئے. جب سارے بنی امیہ کو قتل کر دیا، ان کی قبروں سے ہڈیاں نکال کے جلا دی، سب کی قبریں برابر کر دی، اس کے بعد اب یہ حکومت کرنے لگے. ابھی تک کالے کپڑے پہن کے احتجاج کر رہے. اس زمانے میں صوفیاء کرام کو حیرت اور سکوت کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ سروکار نہ تھا. اب اور سن لو، یہ جو زمانہ تھا اس میں صوفیاء کرام کو حیرت اور سکوت کے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہ تھا. وہ حیرت میں تھے اور سکوت میں تھے. ان معاملات کے باوجود اکثر علماء امت بنی عباس کی خلافت کے جواز میں متفق ہیں اور تمام خلفائے بنی عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مانتے ہیں. علماء وقت نے دیگر سلاطین مثل محمود غزنوی اور سلطان سنجر سلجوقی
جو خلفائے بنی عباس کے ہم عصر تھے کے حق میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ پہلے خلفائے بنی عباس سے خلافت حاصل کریں اور پھر ان کی نیابت میں حکومت کریں. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بنی عباس سے خلافت کا فرمان حاصل کرے گا وہی بادشاہ ہوگا پوری دنیا میں کہیں کا. پس منظر کو سمجھو گے آج کا دور سمجھ میں آ جائے، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے. تو انہوں نے کیا کہا، سلجوقیوں کو، سلطان سنجر کو، سلجوق کو، اور جتنے بھی بادشاہ تھے ادھر رشیا سے مل رہے تھے جن کے، ان سب سے کہا کہ عباسیوں سے خلافت نامہ لو، ان سے بیعت کرو، یہ رسول اللہ کے نائب ہیں تو ان کی نیابت میں حکومت کریں. انہوں نے سارے بادشاہوں کو کہہ دیا مسلمانوں کو کہ ان کے نائب بن کے حکومت کرنی پڑے گی. کس کے؟ بنی عباس. چنانچہ 500 سے زیادہ عرصہ تک اسلامی ممالک کے تمام حکمران اسی طرح کرتے رہے. 500 سال تک جتنے مسلمان بادشاہ تھے وہ بنی عباس سے سرٹیفکیٹ اور خلافت لے کر بادشاہت کرتے رہے. ان سے سرٹیفکیٹ یا خلافت نہیں لی تو ان کی بادشاہت رد کر دی گئی. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اہل بیت کے ہاتھ پر بیعت جب تک نہ ہوں گے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے. اسی بات پہ تو کربلا ہوئی تھی کہ اگر امام حسین بیعت نہیں دیں گے تو بادشاہت میری، اب اس کو بدل دیا مولا، اور امیہ اور عباسیہ کے ہاتھ میں بک گئے اور اہل بیت کی جگہ اٹھا کے لے آئے عباسیوں کے کہ ان کی خلافت اور ان کی امامت نہیں مانی تو تم بادشاہ نہیں ہو. اہل بیت کی جگہ ان کو بٹھا دیا. اور آج کے اہل بیت سے بڑھ کے یہ ہے 500 سال تک اسلامی ممالک کے تمام حکمران اسی طرح کرتے رہے، حتیٰ کہ ہلاکو خان پسر چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا اور 656 ہجری میں خلیفہ بغداد ابو احمد عبداللہ بن مستعصم باللہ کو اس کے اہل و عیال سمیت تہہ تیغ کر ڈالا. بادشاہ کو مار ڈالا، خلیفہ عباسی کو مار ڈالا، اور شہر بغداد اور اس کے نواح علاقوں کو ہلا کر خاک و خون کر ڈالا. خلفائے بنی عباس نے جن کی تعداد 37 تھی کل 520 سال 4 ماہ حکومت کی. دوستوں امام حسین کا یہ چیپٹر ختم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.